تاتاریوں نے جب بغداد پہ حملہ کیا تھا منگولز نے 1258 CE میں، تو آپ کو پتا ہے کہ ان کا اتنا روب تھا مسلمانوں پہ کہ وہ ایک مسلمان کو کھڑا کرتے تھے چوک میں اور کہتے تھے کہ رکو میں تلوار لے کے آ رہا ہوں، قرآن نے مجھے سمجھایا سکسیس کیا ہے، فلاح کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ سب آئے، تھینک یو سو مچ، اٹس این آنر ٹو بی ہیئر اسپیشلی ان فرنٹ آف دا اسٹیمڈ فیکلٹی، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می، فار ہیونگ می۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بردرز اینڈ سسٹرز کہ یوتھ کلب ایک ایسا ادارہ ہے جو یوتھ کی اسپرچل، سائیکولوجیکل اور فزیکل گرومنگ پہ کام کر رہا ہے۔ ہر سال ہمارا ایک میگا کیمپین ہوتی ہے ونڈز آف چینج کے نام سے، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک مہینے میں پاکستان کی جو کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ سٹیز کو کور کیا جائے مختلف پروونسز کے، اور انسٹیٹیوٹ، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کا وزٹ کیا جائے الحمدللہ فری آف کاسٹ۔ اور ہر سال ہماری ایک تھیم ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے پرومو دیکھا شروع میں، تو یو گائز مسٹ نو کہ اس سال کی ہماری جو تھیم ہے دیٹ از پہچانو خود کو۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ اس تھیم کو سلیکٹ کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ دیکھیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، آل آف یو ول ایگری ٹو می کہ ہم اس وقت تاریخ کا انٹلیکچوئل، پولیٹیکل، اکنامک ڈاؤن فال دیکھ رہے ہیں اوور آل امت مسلمہ کا، لیکن سب سے جو افسوس کی بات ہے، جو بدترین ڈاؤن فال ہے، دیٹ از دی انٹلیکچوئل ڈاؤن فال۔ آپ دیکھیے کہ جس قوم کو اپنی شناخت نہیں پتا، اپنی آئیڈینٹی نہیں پتا، کنفیوژنز ہیں، اور ایک ٹریجر کے ہونے کے باوجود، میں بات یہاں ٹریجر سے بات کر رہا ہوں، the wisdom of Almighty، وہی کی بات کر رہا ہوں، قرآن ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے، وہ خزانہ ہونے کے باوجود جو قوم اس پہ عمل نہ کرے اور اس کو اہمیت نہ دے، اس پہ پراؤڈ نہ ہو، اپنی آئیڈینٹی کو لے کے بہت ہی اپالوجیٹک ہو، کنفیوژن ہو، پولرائزڈ اپینینز ہو، تو یہ ڈاؤن فال یقین کیجئے بہت ہی شرمناک ڈاؤن فال ہے۔ اور یہاں پہ مجھے ایک بات بھی یاد آتی ہے ہسٹری سے کہ تاتاریوں نے جب بغداد پہ حملہ کیا تھا منگولز نے 1258 CE میں، تو آپ کو پتا ہے کہ ان کا اتنا روب تھا مسلمانوں پہ کہ وہ ایک مسلمان کو کھڑا کرتے تھے چوک میں اور کہتے تھے کہ رکو میں تلوار لے کے آ رہا ہوں، جب تک میں تلوار نہیں لاؤں گا تم یہیں رکے رہو۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوتا تھا، گھر سے وہ تلوار لاتا تھا، مسلمان کانپتا ہوا وہیں رکا ہوا ہوتا تھا اور وہ اسے آ کے واپس قتل کرتا تھا۔ دیکھیے اب تلوار کی شکل چینج ہو گئی ہے لیکن روب وہی ہے اور ڈر وہی ہے۔ اس وقت ہمارا جو انٹلیکچوئل قتل ہو رہا ہے، ہماری آئیڈیالوجیز جو وہاں سے ہمیں ڈوز مل رہی ہے، میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں اسپیشلی ہالی ووڈ، بالی ووڈ، آل دیز تھنگس، جو کہ ظاہر ہے کسی دور میں میں نے بھی بہت دیکھا اور بہت کنفیوز کیا ان چیزوں نے مجھے میری آئیڈینٹی کے حوالے سے۔ بالی ووڈ کی طرف گیا تو یہی پتہ لگا کہ زندگی کا مقصد عشق لڑانا ہے، بس دیٹ سے پیار ہونا چاہیے اور بس ٹھیک ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر، اور چھوڑو یہ لائف اونلی کمز ورسٹ فار ون ٹائم، یولو یو اونلی لیو ونس، کھا لے پی لے جی لے، من کی مان، آل دیز تھنگس۔ ہالی ووڈ کی طرف گیا تو وہاں پہ ایک اور لائف سٹائل ملا، جیمز بانڈ کو دیکھا تو دیکھا کہ وہ تو جہاں جاتا ہے گرل فرینڈ رکھتا ہے، ہر مووی میں اس کی گرل فرینڈ چینج ہوتی ہے، رائٹ، اور شراب کو بڑا گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے، سگار کو بڑا گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے، پلے بوائز جو ان کے سپر ہیروز ہیں، آئرن مین، کیا اس کا لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے، سپر ڈپر ہائپر سکسیسفل مین، they are very rich, they are having a lot of fun in their life. So میں نے بھی یہ چیزیں جب دیکھی تو میں بھی بڑا کنفیوز ہوتا تھا کہ ایک طرف ہمارا کنزرویٹو کلچر ہے، ایک طرف پیرنٹس ہیں، وہ کچھ چاہ رہے ہیں، میری کچھ ایسپیریشنز ہیں، میں کچھ بننا چاہتا ہوں، انڈین آئیڈل بہت دیکھا، کچھ گانوں کا بھی شوق تھا کسی دور میں، تو سنگر بننا چاہتا تھا، ماڈل بننا چاہتا تھا، پڑھائی میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، سمجھتا تھا مجھے بس یہاں پہ پھنسا دیا گیا ہے۔ تو آئی نیور نیو کہ الحمدللہ آفٹر 10 ایئر 12 ایئر 15 ایئر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے انہوں نے پتہ نہیں میرے لیے کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوا بردرز اینڈ سسٹرز؟ اٹ واز ان 2007
جب میں نے خود ذمہ داری کے ساتھ قرآن کو کھولا اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. اور آبویسلی انسان یہ تبھی کرتا ہے جب یا تو وہ کسی پریشانی سے گزر رہا ہو. اللہ کے طریقے ہیں نا انسان کو ذرا چیک کرنے کے, ذرا ویک اپ کال دینے کے. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا. I was going through a very difficult time. اب یہ اللہ کا فضل ہے, اس ٹائم قرآن میرے ہاتھ لگ گیا. ٹرانسلیشن کے ساتھ مجھے ایک دوست نے گفٹ کیا ہوا تھا, تو میرے ذہن میں آیا کہ چلو اس کو کھول کے پڑھتے تو ہیں کہ ہے کیا. اینڈ یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ جو پہلی آیا رینڈملی کھولا میں نے, مجھے نہیں پتا سورہ البقرہ کہاں ہے, سورہ آل عمران کہاں ہے. میں نے رینڈملی کھولا اور جو پہلی آیا میرے سامنے آئی سورہ آل عمران کی, دیٹ واز کہ غم نہ کرو تم ہی کامیاب ہوگی اگر تم مومن. اینڈ آئی واز امیزڈ, میں اتنا حیران ہوا کہ یعنی قرآن نے ڈائریکٹ مجھے جواب دے دیا کہ اگر تم اس اسٹیج سے گزر رہے ہو, اس فیز میں ہو, تو ڈونٹ بی سیڈ. آپ دیکھیں نا کہ کتنی میریکولس بات ہے. اور یہ میرے ساتھ بھی کئی لوگوں کی سٹوریز آپ سنیں گے نا, قرآن جب انہوں نے کھولا تو وہی بات آئی جن حالات سے وہ گزر رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ کئی ریورٹس کی بھی سٹوریز ہیں. تو دیٹ مومنٹ ماشاءاللہ جی میں نے یہ سوچا کہ یہ تو باتیں کرتا ہے قرآن. مجھے تو بس بچپن قاری صاحب نے آ کے نورانی قاعدہ سکھایا تھا اور بس ایک بار گزار دیا تھا قرآن عربک لینگویج میں. اس کے بعد مجھے تو نہیں پتا تھا اس میں ٹرانسلیشن بھی ہے, اس میں کوئی میسج بھی ہے ہمارے لیے. تو وہ دن الحمدللہ I realized کہ I really need to go through Islam. I really need to understand what is Islam. دیکھیں, just because me and you are born in a Muslim family, we still have to find Islam. We still have to study Islam. ہمارا مسئلہ یہ, ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم بس ہو گئے ہیں مسلمان, تو بس ہمیں اسلام پتہ ہے. پھر یہی کنفیوژن رہیں گی بردرز اینڈ سسٹرز, کبھی کوئی فرقہ, کبھی کوئی فرقہ, کبھی کوئی بات کرے گا, کبھی ہم کہیں جائیں گے, کبھی کسی جماعت میں جائیں گے, وغیرہ وغیرہ. تو دیٹ واز دا مومنٹ کہ مجھے قرآن نے آئیڈینٹی جب بتانا شروع کی کہ اصل میں ہوں کون, میری جب ویلیوز چینج کرنا شروع کی, وہ ورلڈ ویو دینا شروع کیا قرآن نے. ٹھیک ہے, وہ ورلڈ ویو جو موویز نے بنایا ہوا تھا کہ یو ہیو ٹو بی ہائپر سکسیسفل, یو گاٹ ٹو ہیو BMW, ٹھیک ہے, تمہارے گرل فرینڈز ہونی چاہیے, تمہارا ایک خاص لائف سٹائل ہونا چاہیے, کالج لائف ایسے گزارتے ہیں. امریکن پائی, جس جنریشن جو جنریشن امریکن پائی دیکھ کے بڑا ہوا, آپ کو کیا لگتا ہے وہ خالد بن ولید بنیں گے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں, اگر میں وہی دیکھتا رہتا. سو جب میں نے قرآن پڑھا اور جب میں نے سیرت کا مطالعہ کیا تو مائی ویلیوز چینج ڈراسٹکلی. قرآن نے مجھے سمجھایا سکسیس کیا ہے, فلاح کیا ہے. قرآن نے مجھے سمجھایا انسان کی عزت کیسے ہوتی ہے, انسان کی ویلیو ہے کیا. سورہ حجرات جب میں نے پڑھی, میں نے آیت پڑھی کہ اے لوگوں, اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے, لیکن تم میں سب سے زیادہ مکرم, سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہے؟ جو تقوی والا ہے, گاڈ کانشیسنیس ہے, پرہیزگار انسان. آپ دیکھیں بردر اینڈ سسٹر, ہم کتنے خطرناک عجیب دور میں رہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈراماز, میں ہالی ووڈ تو چھوڑیں, وہ اس کی میں کیا بات کروں, ہمارے اپنے ڈراماز, اس میں جب انہوں نے کوئی بہت ہی کانفیڈنٹ خاتون دکھانی ہوتی ہے, امپاورڈ خاتون دکھانی ہوتی ہے, وہ ہمیشہ ماڈرن لباس میں ہوتی ہے. جب انہوں نے ایک بیچاری, ایک لاچار, ایک ایل کانفیڈنٹ خاتون دکھانی ہوتی ہے, وہ دوپٹے میں ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ ناٹ ٹو جج اینی ون, ٹھیک ہے, ہم جج نہیں کرتے. دیکھیں, ہر ایک کی پریکٹس ڈفرینٹ ہوتی ہے, may اللہ ہیلپ us all. لیکن میں یہاں پہ بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں خود, ہمارا میڈیا یہ میسج دے رہا ہے کہ اسلام اور یہ مذہب اور یہ جو ویلیوز ہیں, یہ اصل میں ویک لوگ کی نشانی ہے. یہ اصل میں وہ لوگ کرتے ہیں جن کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور امپاورڈ انڈیویجول کسی اور طرح کے ہوتے ہیں. تو مجھے قرآن بتا رہا ہے کہ نہیں, اللہ کے نزدیک سب سے بہترین وہ ہے جو نیک انسان ہے, پرہیزگار انسان ہے, جس کا دل اچھا ہے. اپیرنس کو چھوڑو, مت جج کرو اس سے گاڑی کس کے پاس اچھی ہے. ہمیں دیکھیں نا, بچے کو پتا ہے جیف بیزوس کی کیا نیٹ ورتھ ہے, ایلون مسک کی کیا نیٹ ورتھ ہے, اسٹیو جابس کی کیا نیٹ ورتھ ہے. اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں, گوروں کے ساتھ بھی گیم ہوئی ہے بہت بڑی. آپ 100 سال پہلے چلے جائیں, یورپ میں دیکھ لیں کیسی سوسائٹی تھی, کیسی ویلیوز تھی, فیملی سسٹم کیسا تھا, بالکل ہماری طرح فطرت پہ تھے, نیچرل لائف سٹائل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. بس یہ کہ اسلام کا نہیں پتا تھا, ایوری تھنگ واز کامن, نیچرل. سو یہ جو گیم ہوئی ہے نا کہ پچھلے 100 سال میں ہم نے اپنی جنریشن کے سامنے جو رول ماڈل, جو آئیڈیلز کھڑے کیے نا,
वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स को देखते हुए आइडियल्स खड़े किए कि ये लो कैपिटलिस्ट आइडियल्स, वो जो कैपिटलिज्म का निजाम है कि प्रॉफिट और लॉस, हर चीज प्रॉफिट लॉस, कट थ्रोट कंपटीशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर तुम वीक हो तो वीक हो, तुम्हें रोम जाएंगे लोग कहते हैं ना कि हम क्यों किसी की मदद करें, ये उसका कसूर है अगर वो वीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो पिछले 100 साल में आए, मैं आपको बता रहा हूं, यही तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वो फितना है जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, दज्जाली फितना इंसानियत को घेर लेगा, डिसेप्शन, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ऑपोजिट, हर चीज ऑपोजिट, जिसको हम ठीक समझ रहे होंगे वो गलत होगी, जिसको गलत समझ रहे हो ठीक होगी। लोग उन लोगों पे ट्रस्ट करेंगे जो असल में ट्रस्ट वर्दी नहीं, और ट्रस्ट वर्दी को झूठा कहा जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी निशानियां हैं इन टाइम्स ऑफ फितना की, वो हम आज देख रहे हैं। तो मैंने जो वैल्यूज पढ़ी ब्रदर एंड सिस्टर की सक्सेस असल में क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर नोइंग दोज वैल्यूज, आपके सामने है यूथ क्लब उन वैल्यूज को लेके काम कर रहा है। मैंने पढ़ा कि इंसान की कदर किस चीज से है, मैंने पढ़ा कि इंसान तो बहुत ही डिग्निफाइड क्रिएशन, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन के बाद में खुद अपने आप को जो है वो गिराता है। असल में अल्लाह ने उसे बहुत डिग्निफाइड बनाया, बहुत एक जबरदस्त क्रिएशन है। उसको साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम दिया, उसको फिजिकल इम्यून सिस्टम दिया, उसको विल पावर दी, उसको फ्री चॉइस दी, उसमें वो एट्रीब्यूट्स रखे स्ट्रेस मैनेजमेंट के, उसके अंदर पूरी एक कायनात आबाद है। लेकिन वही बात जो सर आपसे कर रहे थे कि जब हम अपनी ग्रूमिंग ऐसी चीजों से कराएं और ऐसी चीजें देखें, ऐसी चीजों के साथ टाइम स्पेंड करें जो असल में बिल्कुल काउंटर नैरेटिव है, बिल्कुल एंटी थीसिस है उन चीजों का जो हमें इस्लाम बता रहा है, तो दैट्स व्हाई रिजल्ट्स जो है वो मुख्तलिफ आते हैं। इसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ बड़ी जबरदस्त, के आपने शायद सुनी भी हो, बचपन में हमें हमारे टीचर इस तरह की स्टोरी सुनाया करते थे।